وقال علیہ الصلاة والسلام من يرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جیسا کہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، ہمارے محترم حضرت مولانا علی حسن صاحب دامت برکاتہم، جو ہریانہ، ہماچل اور پنجاب کی جمعیت کے صدر ہیں اور رابطے کے بھی ہریانہ و ہماچل کے ذمہ دار ہیں، ان کی دعوت پر یہاں حاضری ہوئی اور بہت خوشی کا موقع ہے کہ یہاں بچیوں کی تعلیم کے مدرسے کا سنگ بنیاد ابھی کچھ دیر میں انجام پائے گا۔ محترم حضرات، آج کا جو دور ہے وہ بہت ہی پرآشوب اور فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے۔ مسلمان بچے تعلیم و تربیت میں بھی پیچھے ہیں، دینی تعلیم میں بھی پیچھے ہیں اور دنیاوی تعلیم میں بھی پیچھے ہیں، اور بچوں کی تو جو تعلیم ہے وہ ہے ہی، لیکن بچیوں کی تعلیم اور بھی بہت کم ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ دشمن ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ اس نے بنا رکھا ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ کس طرح مسلم بچوں کو دین سے دور کیا جائے، دین سے بیگانہ کیا جائے، علماء سے ان کو کاٹا جائے اور پھر ان کو دین سے پھیر دیا جائے۔ بڑی تعداد میں ملک کے اندر کام ہو رہا ہے اور فرقہ پرست طاقتیں لاکھوں روپے اس پر خرچ کر رہی ہیں کہ کس طرح ایک مسلمان بچے کو کافر بنایا جائے، بے دین بنایا جائے، مسلم بچی کو کسی کافر کے ساتھ رکھ دیا جائے، بھیج دیا جائے، بیاہ دیا جائے، اور ہزاروں کی تعداد میں ایسی بچیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ جا چکی ہیں اور جا رہی ہیں۔ اس میں زیادہ تر وہ بچیاں ہیں جو اسکول کالج میں لڑکوں کے ساتھ مل کر ایک ساتھ پڑھائی کرتی ہیں۔ اسکول ہے، کالج ہے، لڑکوں کا بھی ہے، لڑکیوں کا بھی ہے۔ مسلم بچیاں جو وہاں پڑھتی ہیں اور پردے وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، اور اگر پردے میں برقعے میں بھی جائیں وہ تو بھی نوجوان غیر مسلم لڑکوں سے ان کا میل جول ہوتا ہے، اور پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو کسی طرح مسلم لڑکی کو لڑکوں کے ساتھ اور مسلم لڑکوں کو لڑکیوں کے ساتھ ملایا جائے اور ان کے ایمان اور دین پہ ڈاکے ڈالے جائے۔ تعلیم صرف لڑکوں کو دلانا ضروری نہیں ہے، بچیوں کو بھی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ بچیوں کی تعلیم اور زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایک بچی پڑھی ہوئی ہے تو وہ پورا گھر سدھار سکتی ہے، پورے گھر والوں کو پڑھا سکتی ہے، ان کی تربیت کر سکتی ہے۔ وہ ایک عربی شاعر ہے مصر کا،
وہ کہتا ہے کہ الام مدرسۃ اذا احدثت شعبا طیب الاعراق، کہ ماں جو ہے وہ پورا ایک مدرسہ ہوتی ہے۔ اگر تم نے کسی بچی کی تربیت کی اور اس کو اچھی ماں بنا دیا تو گویا کہ تم نے کئی شاندار نسلیں تیار کر دی۔ تو بچی یہ پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ اگر اس کی تربیت ہوئی ہوئی ہے، اگر وہ شوہر کے حقوق جانتی ہے، اگر وہ اللہ کے حقوق جانتی ہے، اگر ماں بہن کے حقوق جانتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے، تو وہ آگے بڑھے گی دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اور اگر بچی پڑھی لکھی نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، اللہ کا خوف اس میں نہیں ہے، تو وہ خود بھی گمراہ ہوتی ہے۔ ایک بڑے عالم ہیں، ان کی ایک کتاب ہے تربیت الاولاد فی الاسلام، اسلام میں بچوں کی تربیت کس طرح کی جائے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، عربی عالم ہے کہ شام اور سیریا کا علاقہ ہے، وہاں ایک بچے نے چوری کی، اور وہ جو علاقہ ہے وہاں اسلامی قانون نافذ تھا، تو فیصلہ ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔